بات پر اگر ایک آپ سے کچھ ذہن لینے کی کوشش کی جائے کہ یہ تو آپ نے احتیاطیں بیان کی ہیں، لیکن بعض ہماری آپس کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس میں کسی کے بھی گھر اپنے دوست یاروں کا آنا جانا بالکل فری شپ مطلب رکھی جاتی ہے، یعنی دونوں طرف اس کی اجازت ہوتی ہے. آپ اس معاملے میں کیا احتیاطی تدابیر بیان فرمائیں گے کہ جہاں یہ ہیں، اگرچہ ابھی بظاہر کچھ ایسی کمزوریاں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک مسلمانوں کی فیملیز کے حوالے سے اسلام جو ہے وہ اس معاملے میں کیوں احتیاط ارشاد فرمائی گئی ہے ہمیں، اور کیا ہمیں ذہن رکھنا چاہیے؟ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے. بھلے اپنی ماں ہے اندر، ماں کپڑے بھی تو بدل سکتی ہے نا، کچھ بھی کر سکتی ہے. اب ایک دم ٹھا کر کے اندر گھس گئے، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ ماں ہے، ایسی صورتحال ہو اس کی کہ تمہارا دیکھنا پسند نہ ہو یا اس کو دکھانا پسند نہ ہو، اگر مل جائے حدیث وقت تو میں عرض کرتا ہوں. اس لیے مطلب یہ کہ اپنے گھر میں بھی دوست تو دور کی بات ہے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، کیا میں اپنی ماں سے داخلے کی اجازت لوں؟ فرمایا ہاں. وہ بولا کہ میں گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے داخلے کی اجازت لو. تو وہ شخص بولا کہ میں تو اس کا خدمتگار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت داخلہ لو. کیوں کہ داخلے کی اجازت لو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو، یعنی بے لباس دیکھو؟ وہ بولا نہیں. تو فرمایا کہ اس سے داخلے کی اجازت لو. ماں کے پاس بھی جاتے ہوئے داخلے کی اجازت لینی ہے. تو دوست ہے، اور گھر میں کوئی نہ کوئی اور بھی تو ہوتا ہے نا عام طور پہ. یہ سب کے لیے یہ اصول ہے. ہاں کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی سا کمرہ فکس ہے کہ جہاں وہ کوئی بزرگ ہیں یا کوئی بھی صاحب ہیں جو انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انڈر اسٹوڈے کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس جگہ اگر کوئی چلا گیا، جبکہ یہ انڈر اسٹوڈے پتہ ہے سب کو کہ یہاں جو بھی آئے مطلب روکا نہیں جاتا، منع نہیں ہے، تو پھر وہاں جا سکتے ہیں. یا اسی طرح پتہ ہے کہ مطلب یہاں لنگر چل رہا ہے، نیاز کھائی جا رہی، خالی نیاز ہو تو جانے نہیں جا سکتے. کسی نے گھر میں نیاز کی تو بولو ہمارا حق ہے اس میں، اس نے اجازت جس کو دی ہے، دعوت دی، وہی کھائے گا. تو اب یہ کہ جیسے کوئی عام لنگر کر رہا ہے، جو آئے کھائے، وہ پتہ ہے کہ عام لنگر ہے، تو وہاں جا کر کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں. بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ لے نیاز میں کارڈ چھاپے ہیں، دعوت دیتے ہیں، نیاز کو سب کھانا ہے، سب کو تو تم کھلاؤ نا. ہزاروں لاکھوں کو کیسے کھلائے گا بندہ یار؟ ظاہر ہے وہ بیچارہ اپنی حیثیت سے کرے گا، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو دعوت دے گا، اور کوئی حرج نہیں اس میں. دعوت دے گا، محبت بڑھے گی، اور نیاز بھی نیاز کی نیاز ہو جائے گی. ہر ایک آدمی سب کو تو کھلا ہی نہیں سکتا نا. کسی کے یہاں تختی لگی ہوئی ہو کہ بلا اجازت اندر آنے کی، مطلب بلا اجازت اندر نہ آئیں، اور درخواست ہے اجازت بھی طلب نہ کریں، تو اب کوئی شخص یہ تختی پڑھے اور کہے کہ یہ کسی اور کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، جبکہ اس تختی پر کوئی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے نہیں ہے. اگر وہ تختی ہے تو کیا وہ سب کے لیے کامن ہوگی، یا وہ اس میں بھی انڈرسٹوڈ سی باتیں ہیں، یا بغیر تختی پڑھ کر بھی پوچھ لے تو بھلے ٹھیک ہے آپ نے لکھا تو ہے لیکن میں اندر آ جاؤں؟ تو اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ دودھ والا روز آتا ہے اور یہ تختی پڑھے تو کیا کرے گا؟ دودھ دینا ہے اس کو اندر میں، تو دستک دے گا کہ نہیں دے گا؟ ورنہ پھر لڑائی ہو جائے گی، تو نے دودھ ہی نہیں دیا، بولے آپ نے لکھ کر رکھا تھا. صاحب خانہ بولے گا تمہارے لیے تھوڑی لکھا تھا. تو بعض تو انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، گھر کے افراد بھی آئیں گے جائیں گے، خدام، نوکر، چاکر، تو یہ تو ایک یہ جنرلی مطلب کمروں کے باہر ہوتا ہے، نووارد کے لیے ہوتے ہیں نا. یہ گھر کے اندر، گھر پر تو نہیں لگا، یہ عموماً لوگ اپنے کمروں میں یا اپنے دفتر کے باہر
کہ یہ خاص آفس کے باہر لگاتے ہیں کہ یہ مطلب کہ بغیر اجازت اندر نہ آئے. بعضوں کی عادت اب وہ ہوتی ہے. تو بغیر اجازت کے تو انڈر شوڈ ہے، نہ آفس میں جانا نہ گھر میں جانا. وہ آفس کہ جہاں مطلب سب آنا جانا کر ہی رہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ الگ صورت ہے. بعض آفس میں بالکل یعنی کہ صاحب جو ہے وہ ایسی کمرے میں گلاس بند ہے اور نو پرمیشن بھی بعض اوقات لکھا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے، اور نہ بھی لکھا ہو تب بھی دستک دے کر اجازت طلب کرے پھر جائے. ایسے گپ کر کے کھول کے اندر داخل ہو گیا یہ تو نہیں چلے گا. کمبائنڈ فیملی میں بھی پھر اسی طرح کا ہونا کہ دستک دے یا آواز دے دے، جیسے کہ آپ کے بھی معمولات میں سے ہے تو سامنے والے کو نوٹس کروا دے کہ میں آنا چاہتا ہوں. تو جب تک کہ اچھا پھر بعد ہوگا اندر آ گئے، وہ آہاں کا وہ جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی کہ اس کو درست ہونے ہی نہیں دیا. بھائی آپ نے آواز دے کر آپ تو آہاں کیا اور آپ سمجھے کہ آہاں کرنا ہی اندر جانے کی اجازت ہے. تو اگر بندہ نوٹس دے سامنے والا، پھر اس کو آواز دے یا کوئی ایسا سگنل ہو کہ ٹھیک ہے آپ اندر آ سکتے ہیں، یہ اخلاقیات میں ہمارے شامل ہونا چاہیے. وہ ہے کھنکارنے کی حدیثیں تو ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھنکارتے تھے یہ تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. گھر شاید گھر میں ہے یہ، تو یہ اگر روایت مل گئی تو میں عرض کروں گا. کھنکار کر کسی کے کمرے میں جا دھمکے اور وہ بیچارہ کپڑے تبدیل کر رہا اور شرم کے مارے، وہ اور آپ دونوں شرمندہ ہی ہوں گے. ذرا وہ پھر شرم کے ساتھ ساتھ وہ غصہ بھی اس کو آ جائے ہو سکتا ہے، آپ یوں کھڑے ہوں گے. دوبارہ لے کے طریقہ یہی ہے کہ اجازت سے لے. کھنکار کے ذریعے بھی اطلاع کرنا تو صحیح ہے، مطلب تو سب ثابت ہے حدیثوں سے. اب کس موقع پر کھنکارنا یہ حدیث میں پتہ چلے گا، مجھے پڑھی حدیثیں جی. وہ یاد نہیں ہے مضمون. اوور آل یہ کہ جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے ہم سب کے لیے اس میں یہ ہے کہ یہ سب آداب ہیں، یہ معاف اخلاقیات کیجیے ہیں. وہ حدیث پاک مل گئی. سنن نسائی کی حدیث ہے کہ حضرت مولا علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاضری رات میں ہوتی، ایک حاضری رات میں ہوتی تھی، ایک حاضری دن میں. تو میں جب رات میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کھنکار دیتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھنکار دیتے. تو یہ حاضری کے لیے یعنی کھنکارنا اجازت کے لیے ہوتا تھا کہ آ جاؤ اجازت ہے. یہ موقع کی مناسبت سے ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اب ہر ایک کے لیے یہ تھوڑی ہے کھنکارے تو مطلب اندر جا دھمکے. اور آیت کریمہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا خلو ہونا چاہیے. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورہ نور آیت نمبر 27. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.